کس نے کیا؟ خبیث کفار نے کیا، کفار نے کیا۔ تو پھر کفار کے طعن کے جواب میں اللہ کے نبی نے اپنی عظمت بیان کی اور کفار کی بد زبانی کا جواب دیا۔ اس پر کسی کو کوئی اختلاف ہے؟ اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، یہ تو ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کفار کریں، ڈنمارک کے کفار کریں، کوئی سلمان رشدی جیسا بے ایمان کرے، تو ہر مسلمان پر فرض ہے، عوام پر بھی فرض ہے اور علماء پر بھی فرض ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب کو، آپ کی سیرت کو، آپ کی پاک صورت کو بیان کر کے کفار کی بکواسات کا جواب دیا جائے۔ اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں، مگر عظمت و رفعت مقام مصطفیٰ بیان کرنا ایک اور چیز ہے، 12 ربیع الاول کو جشن ولادت منانا ایک اور چیز ہے۔ یہ بات یہاں پر فٹ نہیں آتی۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلے اسی حدیث کو دلیل پکڑتے ہیں تو آگے آئیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر 12 ربیع الاول کو منبر پہ کھڑے ہو کر اپنا یہ حسب و نسب بیان کیا؟ ہر 12 ربیع الاول کو صحابہ کرام باہر نکلے، جلوس نکالا، جھنڈے لگائے، چراغاں کی، روشنییں کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت نہیں اور آپ کے صحابہ سے بھی یہ ثابت نہیں۔ یہ تو مسلمانوں کا فرض ہے، علماء کا بھی فرض ہے اور عوام کا بھی فرض ہے۔ اگر مسلمان سنے کہ ان کے نبی کی توہین کی جا رہی ہے تو مسلمانوں پہ فرض ہے وہ اپنے نبی کی عزت کو بیان کرے اور کفار کے منہ توڑ جواب دے۔ مفتی صاحب کی چھٹی دلیل کہتے ہیں صحابہ کرام ایک دوسرے کے پاس جا کر فرمائش کرتے تھے کہ ہم کو حضور علیہ السلام کی نعت شریف سناؤ۔ اس سے ثابت ہوا میلاد سنت صحابہ بھی ہے۔ مشکات میں ہے، حضرت عطا فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس گیا اور کہا مجھے حضور کی وہ نعت سناؤ جو تورات کے اندر موجود ہے، جاء الحق صفحہ نمبر 234۔ آئیے اس کا جواب سنتے ہیں کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار کو معلوم کرنا، پوچھنا، اس سے عید میلاد النبی کے ساتھ اس کی کیا نسبت ہے، کیا جوڑ ہے؟ یہ تو ہر روز ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان اپنے علماء سے نبی کی سیرت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی کی نماز کے بارے میں سوال کرتے ہیں، نبی کے اخلاق کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی نبی کے روزوں کے بارے میں سوال کرتا ہے، مسلمان حج میں نبی کے حج کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کوئی نبی کے نکاح کے بارے میں سوال کرتا ہے، کوئی نبی سے طلاق کے مسئلے پوچھنے کے لیے علماء سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی نے اس میں کیا فرمایا۔ اس کا عید میلاد النبی سے کیا تعلق ہے؟ عید میلاد سے اس کا کوئی رشتہ نہیں۔ مسلمان اپنے نبی کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اور یہاں بھی حضرت عطا عبداللہ بن عمر بن عاص کے پاس جا کر نبی کی وہ تعریفیں جو تورات کے اندر موجود تھی اس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کا جشن عید میلاد النبی سے کیا رشتہ ہے؟ پھر اگر حدیث میں یہ ہوتا کہ صحابہ کرام خاص ربیع الاول کی 12ویں تاریخ کو اکٹھے ہو کر ایک دوسرے سے نعتیں سنتے، اگر صحابہ کرام ہر 12 ربیع الاول کو اکٹھے ہو کر حضرت عطا عبداللہ بن عمر بن عاص سے کہتے اٹھو اور نعت سناؤ، دوسرے صحابی کسی اور سے پوچھتے، کوئی کسی اور سے سنتا، سارے صحابہ مجلس جما کر اکٹھے ہو کر محفل لگا کر مسجد نبوی میں بیٹھ کر نبی کی نعتیں، نبی کی شان میں تعریفیں سنتے سناتے، تو پھر بھی ہم ماننے کے لیے تیار ہو جاتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت ہے، اس کو لازم پکڑو۔ آپ صحابہ سے ہی یہ مثال دے دیجئے، یہ دلیل دے دیجئے، جلوس آپ کو معاف کرتے ہیں، آپ کو جشن معاف کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کیا نبی کے صحابہ نے ہر 12 ربیع الاول کو اکٹھے ہو کر نعتیں سنائیں، نبی کا تذکرہ کیا؟ اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ایک صحابی سے دے دیجئے۔ مفتی صاحب کی 7ویں دلیل فرماتے ہیں کفار نے بھی ولادت پاک کی خوشی منائی تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو گیا۔ کفار نے نبی کی ولادت کی خوشی منائی تو کچھ فائدہ ہوا، چنانچہ صحیح بخاری میں ہے جب ابو لہب مر گیا تو اس کے گھر والوں نے خواب میں دیکھا، برے حال میں تھا، پوچھا کیا گزرا؟ ابو لہب نے کہا یہ جو شہادت کی انگلی ہے نا، اس انگلی سے پانی ملتا ہے، اس کو چوس کے اپنی پیاس بجھا لیتا ہوں، کیونکہ میں نے اس انگلی سے صوبیہ اپنی لونڈی کو نبی کی ولادت پر آزاد کیا تھا۔ بات یہ ہے کہ ابو لہب
ابو لہب حضرت عبداللہ کا بھائی تھا، اس کی لونڈی صوبیہ نے آ کر اس کو خبر دی تھی کہ آج تیرے بھائی کے گھر فرزند پیدا ہوا۔ اس نے خوشی میں اس لونڈی کو انگلی کے اشارے سے کہا جا تو آزاد۔ یہ سخت کافر تھا جس کی برائی قرآن میں موجود ہے، مگر اس خوشی کی برکت سے، لونڈی کو آزاد کرنے اور نبی کی ولادت پر خوشی منانے کی برکت سے اللہ نے اس پر یہ کرم کیا کہ جب دوزخ میں بھی اس کو پیاس لگتی ہے تو اپنی انگلی کو چوستا ہے، اس سے پانی نکلتا ہے، اس کی پیاس بجھ جاتی ہے، حالانکہ وہ کافر ہے۔ جاء الحق صفحہ 235۔ یار لوگوں کو بہت بھاگ دوڑ کے عید میلاد النبی منانے کی کوئی دلیل ملی بھی تو ابو لہب کے عمل سے ملی، ابو بکر کے عمل سے، عمر عثمان و علی کے عمل سے نہیں ملی۔ مان لیجئے فرض کی ایک لمحے کو ہم اس قصے کو بھی مان لیں، پھر سوال پیدا ہوتا ہے ابو لہب کے اس قصے پر اگر یہ قصہ عید میلاد النبی منانے کے لیے دلیل ہے، میرے محمد علیہ السلام کے صحابہ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ ہم پابند ہیں دین محمد کو ویسے سمجھنے کے جیسے میرے حبیب علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو سمجھایا اور صحابہ نے اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ آئیے جواب سنیے، شریعت کا کوئی حکم کسی شخص کے خواب سے ثابت نہیں ہوتا سوائے امام اعظم محمد رسول اللہ کے خواب سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کے خواب سے شریعت کی کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔ ہاں میرے آقا امام الانبیاء کو اگر خواب بھی آتا ہے، وہ نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے اور شریعت ہوا کرتی ہے، لیکن نبی کے بعد یہ اتھارٹی کسی اور کو، اور اگر یہ اتھارٹی اوروں کو ملنے لگ جائے تو خواب دیکھنے والوں کی لائن اتنی لمبی لگے گی کہ سننے والے نہیں ملیں گے۔ ہر مولوی صبح اٹھے گا میں نے خواب آیا جی راتی یہ گل ہوئی سی، وہ کہتے ہیں کہ عورت کا خامند مر گیا بیچاری کا، صبح صبح مولوی صاحب کا کھانے کا پروگرام بنا، اس کے پاس پہنچ گیا، کہنا بی بی میں نے خواب آیا ہے۔ کہتے مولوی صاحب کیا خواب آیا؟ کہ خواب میں تیرے خامند سے ملاقات ہوئی، جسم سے ننگا، سر سے ننگا، پاؤں سے ننگا، سردی ٹھنڈیا سی، برا حال تھا اس کا، میرا تو مقتدی تھا نا، آج رات پھر خواب میں آئے گا، اس کا سوٹ، اس کی پگڑی، اس کی جوتی، او مینو دے دی میں اگے دے دیاں گا۔ بی بی نے جوتی اتاری، اس مولوی کے سر میں چار ماری۔ کہتا مولوی صاحب کہتا بی بی تو کی کیتا، تجھے کیا ہوا، کیا کیا؟ کہتے مولوی صاحب میرا خامد راتی میرے خواب چ بھی آیا سی تو میں نے دس گیا سی بھی مولوی نے آ کے تینوں ڈرامہ کرنا ہے، چار جوتے ماری۔ اگر یہ خواب دلیل ہو تو کھانے کے ڈھنڈورا پیٹنے والوں نے ایسی لمبی لمبی کہانی خواب کے نام پہ کھڑ لینی کہ مرید کھلا کھلا کے سارا سامان ختم کر دیں، مولویوں کا پیٹ نہیں۔ تو دیکھ لو طاہر القادری صاحب کا خواب نہیں سنا آپ نے؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں مجھے خواب آیا، میں کراچی میں تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بڑی دنیا نبی کے استقبال کے لیے آئی، لیکن اللہ کے نبی اپنے حجرے سے باہر تشریف نہیں لائے، تھوڑا سا دروازہ کھلا ہے جہاں سے میری نظر نبی پر پڑ رہی، اور نبی بھی جھانک کے دیکھ رہے باہر ہیں، یہ چلے گئے، سورے چلے گئے، ایک ایک کر کے کوئی بھی نہیں رہا، میں اکیلا تنہا طاہر القادری رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، دوسرے کمرے میں گئے، وہاں وضو کیا، وضو کر کے پھر اندر آیا، پھر مجھے بلایا، میں جاتے ہی آپ کے قدموں میں گر گیا، آپ کے پاؤں مبارک پکڑ لیے، آپ نے کہا طاہر القادری، پاکستان کی اسلامی جماعتوں نے مجھے بلایا تھا، میری دعوت کی تھی، میں ان کی دعوت پہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، میں ان کی دعوت پہ آیا، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، ان کی دعوت پہ آیا، لیکن کوئی میرے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پہ نہیں آیا، مجھے بڑا دکھ ہوا، اب میں ناراض ہو کے جا رہا ہوں اور میں پاؤں پکڑا، نبی نہیں جانے دیں گے، نبی نہیں جانے دیں گے۔ آپ کہتے نہیں میں نے جانا ہے، میرے ساتھ انہوں نے بہت برا سلوک کیا، میں نے جانا ہے، اور بہت منتوں کے بعد آپ کہتے ہیں، میں نے کہا اللہ کے نبی کوئی حل تو بتائیے آپ کے رکنے کا، کہا ایک ہی حل ہے، میں نے کہا اللہ کے نبی فرمائیے کیا حل ہے؟ کہا وہ حل یہ تو میرا میزبان بن جا اور پھر میں تیرا مہمان بن جاؤں گا، میرا ہوٹل، میری روٹی، مدینے کا بائی ایئر ٹکٹ ہے، اور جہاں جہاں پھروں گا وہ سارے خرچے تیرے ذمے، اگر تو قبول کرتا ہے تو میں تیرا مہمان بننے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اب کہتا ہے لوگوں کو کہ دیکھو میں نے تو نبی کو وعدہ کر لیا، میرے پلے کوئی شے ہے نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ تسی دیو گے تو میں دیاں گا، میرے پاس تو کچھ نہیں، میں نے وعدہ کر لیا، یہ گل پکی کہ میں نے وعدہ کر لیا، لیکن میری جیب خالی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور صوفہ یا کرسی کو صوفہ بنا ہوا ہے،
اس سے آقا تشریف رکھتے ہیں اور میں حضور علیہ السلام کے قدموں سے لپٹ کر حضور کے قدموں میں زمین پر بیٹھ جاتا ہوں، قدمین شریفین سے لپٹ کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں، اور آقا گفتگو کا سلسلہ شروع فرماتے ہیں مجھے طاہر، میں اہل پاکستان کی دعوت پر اور یہاں کے دینی اداروں اور دینی جماعتوں اور علماء کی دعوت پر پاکستان آیا تھا، انہوں نے میری قدر نہیں کی، میری میزبانی نہیں کی، اور میں اب اہل پاکستان سے ناراض ہو کر واپس مدینہ جا رہا ہوں۔ ان دینی اداروں سے، دینی جماعتوں سے، ان علماء سے، اہل پاکستان سے ناراض ہو کر دکھی ہو۔ آپ نے فرمایا انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے، دعوت سے بلایا ہے، میری میزبانی نہیں کی، یہاں تک فرمایا کہ بڑی تفصیلات بیان فرمائی، بڑی تفصیلات نہیں کی۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، عرض کرتا ہوں آقا خدا کے لیے فیصلہ بدل لیجیے اور پاکستان چھوڑ کے نہ جائیے۔ آقا فرماتے ہیں نہیں، تمہیں معلوم نہیں طاہر، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ بار بار ایسا فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے دعوت دی تھی، انہوں نے ان کی دعوت پر آیا تھا اور بلا کر میری عزت نہیں کی۔ تم وہ شرط کے پورا کرنے کا وعدہ کر لو، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میں نے عرض کیا حضور فرمائے تو صحیح، وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط کیا ہے؟ جو کچھ ہو سکا ہم کریں گے۔ آپ فرماتے ہیں طاہر اگر چاہتے ہو کہ میں پاکستان میں رک جاؤں تو شرط صرف یہ ہے کہ میرے میزبان تم بن جاؤ، کہ میں مزید 7 دن اپنا قیام پاکستان میں تمہارے کہنے پہ روک کر لیتا ہوں، 7 دن مزید رہوں گا یہاں۔ میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا، میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارے سپرد ہوگا، پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سپرد ہوگا، اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینے تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے، یہ سارا انتظام تمہارے سپرد ہوگا، یہ وعدہ کر لو۔ میں نے عرض کیا حضور یہ سارا بات فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن جاؤں۔ اس وقت مجھے آقا نے فرمایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اب آپ کو بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، ایمان کا مسئلہ ہے، اور یہ جو کچھ پاکستان میں ہو گیا ہے دین کے ساتھ، یہ کیا سب اس امر کی طرف اشارہ نہیں تھا؟ اس امر کی طرف یہ اہل پاکستان سب کچھ آقا نے فرمایا، انہوں نے مجھے بڑا دکھ دیا ہے۔ دوستو مبارک ہو آپ کو کہ ان سب کے کیے کرتے کے بعد اب میزبانی حضور نے اپنی آپ کو سپرد کی ہے، اس منہاج القرآن کو سپرد کی ہے میزبانی، اور وعدہ لیا ہے، آپ کی طرف سے وعدہ لیا ہے۔ اس میزبانی کا کیا مراد ہے؟ اس میزبانی کیا اسلام کا نفاذ مراد نہیں ہے؟ کیا اس سے مراد اسلام کا نفاذ نہیں ہے؟ اسلامی انقلاب نہیں ہے یا اس کے علاوہ کچھ؟ اس لیے دوستو اگر ہم اپنا تن من دن اسلامی انقلاب کے لیے نہیں لٹاتے تو ہمارا ایمان جاتا ہے۔ یہ خواب بناتے ہوئے اپنے ہی عقیدوں کو بھلا دیا۔